صَلَّاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ، ہم نے سارے انسانیت کے لیے بھی آپ کو رسول بنایا ہے۔ اب عزیزان گرامی وقار، کیا یہ خوشی کا لمحہ نہیں ہے؟ کیا یہ فرحت و انبساط میں جھومنے کا موقع نہیں ہے؟ اللہ کی مخلوقات کتنی ہیں؟ ہم نے پوچھا تو کہا کہ اللہ رب العزت کی مخلوقات کا تم حساب نہیں کر سکو گے، بس یہ سمجھ لینا کہ مفسرین نے فرمایا ہے جس طرح تم ایک عالم میں جی رہے ہو، ایک دنیا میں جی رہے ہو، اس طرح کے 18,000 عالم اور ہیں۔ ایک عالم میں کتنی مخلوقات ہیں یہ ہمیں نہیں معلوم، کتنے قسم کے کیڑے پائے جاتے ہیں، کتنی قسم کی مچھلیاں پائی جاتی ہیں، کتنے قسم کے چرند پرند پائے جاتے ہیں یہ ہمیں نہیں معلوم، اس عالم میں موجود مخلوقات نہیں معلوم، لیکن فرمایا گیا ہے کہ اس طرح کے 18,000 عالم اور ہیں۔ ان عالموں کے متعلق ہمیں کہاں معلوم، لیکن اللہ نے اپنے اس آخری رسول کو صرف اس عالم کا رسول نہیں، سارے 18,000 عالموں کا رسول بنایا ہے۔ سارے 18,000 عالموں کے وہ رسول ہیں، جہاں جہاں میرے رب کی خدائی ہے وہاں میرے رسول کی رسالت بھی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کے لیے رسول ہیں۔ اب آؤ میرے عزیزوں، میں آپ کو پوچھنا چاہتا ہوں، کیا وہ فرشتوں کے رسول ہیں یا نہیں؟ جبرائیل و میکائیل و اسرافیل و اسرائیل کے رسول ہیں یا نہیں؟ تمام ملک اعلیٰ کے رسول ہیں یا نہیں؟ جنات کے رسول ہیں یا نہیں؟ تمام مخلوقات کے وہ رسول ہیں یا نہیں؟ ہر مسلمان یہ کہے گا، عقیدہ میرا بھی یہی ہے، وہ ہر عالم کی ہر مخلوق کے رسول ہیں۔ اب ہمیں خوشی کس بات کی ہے؟ اسی بات کی ہے وہ ہر عالم کی رحمت ہیں، کسی عالم میں رہ جاتے یا ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آیا۔ جب وہ رسول 18,000 عالموں میں سے اس عالم کو پسند کر کے اس عالم میں جلوہ گر ہوئے تو کیا خوشیاں منانا اس عالم والوں کے لیے فرض نہیں ہے؟ یہی تو مدینے والوں نے پکار کر کہا تھا، وجبت شکر علینا ما دعا للہ داعی، یہ اللہ کا رسول جب تک لوگوں کو بلاتا رہے گا اے لوگوں ہم سب پر اس کا شکر واجب ہے۔ اس لیے اللہ کا بھی شکر واجب ہے کہ مولا تو کہیں پر بھی اپنے رسول کو رکھ سکتا، فرشتوں میں رکھتا، عالم جنات میں رکھتا، عالم نباتات، عالم دیگر عالموں میں رکھتا، لیکن اللہ رب العزت نے انسانوں کے عالم میں اپنے رسول کو بھیجا ہے۔ اب آؤ میرے عزیزو، یہاں سے ہماری گفتگو شروع ہوتی ہے۔ آج ولادت باسعادت کے مقدس احوال ہمیں سننا ہے اور سنانا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی میلاد مبارکہ، میلاد کا مطلب یہ عربک ورڈ ہے، میلاد پیدائش کو کہتے ہیں، جیسے آپ کہتے ہیں برتھ ڈے کا مطلب ہوا پیدائش کا دن۔ اب عرب میں اسی کا ٹرانسلیٹ کریں تو یوم المیلاد کہتے ہیں، وہاں پر ہیپی برتھ ڈے کرنے کے لیے بھی عید میلاد کہتے ہیں۔ کسی کی بھی، صرف حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے نہیں، عرب والوں کو جا کر کے آپ پوچھیں، عرب والوں سے پوچھیں آپ ایک دوسرے کے برتھ ڈے پہ وش کیسے کرتے ہیں تو کہتے ہیں عید میلادک، تمہاری میلاد کی خوشی ہو، ہیپی برتھ ڈے ٹو یو، آپ یہاں یہ کہتے ہیں انگلش میں، آپ کو آپ کا پیدائشی دن مبارک ہو۔ عرب والے اس کو عید میلاد کہتے ہیں، میلاد کی خوشی ہو۔ میرے عزیزو، آج میرے کئی ساتھیوں میں بھی عربی لوگ اپنے فیس بک پہ، اپنے دیگر سوشل سائٹس پہ ایک دوسرے کو وش کرتے رہتے ہیں کہ تیری میلاد کا دن خوشی ہو، تجھے مبارک ہو۔ سوچو، دنیا میں ایک دوسرے کو وش کر سکتے ہو، اس کی کوئی حیثیت معلوم نہیں ہمیں، چور ہے کہ ڈکیت ہے کہ ظالم ہے، کیسا ہے، پھر بھی ہم کہتے ہیں تیری پیدائش کا دن تجھے مبارک ہو۔ ذرا سوچو، ذرا اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر، وہ نور خدا جو پوری کائنات کو گناہوں سے آزاد کرنے کے لیے آیا، وہ رحمت للعالمین جو ہر ایک کے لیے رحمت بن کر کے آیا اور رب تبارک و تعالیٰ سے بچھڑے ہوئے بندوں کو اس سے ملانے آیا، کیا اس کا دن ہمارے لیے خوشی کا دن نہیں ہوگا؟ کیا ہم اپنے رسول کے دن کو، میلاد کے دن کو ایک دوسرے کے لیے وش نہیں کر سکتے؟ ہاں، یہاں پر ان لوگوں کو دلیلوں کی ضرورت ہوتی ہے جن لوگوں کے دلوں میں بغض رسول پایا جا رہا ہے، عداوت رسول ہے۔ اسی لیے دلیلیں اپنی جگہ پر میں پیش کروں گا، میلاد منانے کے ثبوت کیا ہیں، دلائل کیا ہیں، قرآن پاک سے بھی ثابت ہے میرے عزیز، قرآن پاک سے۔ میں آپ سے پوچھوں کہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ایک آیت نازل فرمائی جو عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق ہے، انہوں نے دعا کی تھی، ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء
تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا، اے ہمارے رب آسمان سے ایک دسترخوان اتار. توجہ چاہتا ہوں، جسے دلیل چاہیے. آسمان سے ایک دسترخوان اتار، اے اللہ تو میری امت کے لیے آسمان سے خوان نعمت اتار. اور جس دن وہ دسترخوان اترے گا، عیسیٰ علیہ السلام یوں عرض کرتے ہیں تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا، وہ دن ہمارے اگلوں کے لیے بھی عید کا ہوگا، پچھلوں کے لیے بھی عید کا ہوگا. کون سا دن؟ جس دن صرف دسترخوان اترے. قرآن کہہ رہا ہے وہ اگلوں پچھلوں سب کے لیے عید کا دن ہے. اور جس کے صدقے میں پوری کائنات کو دسترخوان ملے، وہ جس دن آئے، کیا وہ اگلوں اور پچھلوں کے لیے عید کا دن نہیں ہوگا؟ قرآن پاک آپ اٹھائیں، رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تشریف آوری کے لیے خوشیاں منانا جائز ہے ناجائز ہے؟ اس پر تم پڑے ہوئے ہو. آج حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت باسعادت پر وش کرنا چاہیے یا نہیں؟ اس پر آج دیکھیں بہت سارے لوگ ماتم کر رہے ہیں. محرم میں بیچارے کالے لوگ ماتم کی ہیں، جو اوپر سے تھے، اب میلاد آتے ہی اندر سے جو کالے وہ ماتم شروع کر چکے ہیں. ان کا صرف اور صرف یہی کہنا ہے رسول کی میلاد یہ صرف بریلویوں کا ہے. اور اسی لیے میں نے شاید کل یا پرسوں کہا تھا، سنی ہو آپ سب سے کوئی پوچھے تو یہی کہو میلاد منانا کہاں لکھا ہے؟ سنیوں کی قسمت میں لکھا ہے. ٹھیک ہے، یہ ہماری قسمت میں لکھا ہے. قرآن کی آیت کے ذریعے سے بھی میں تمہیں بتاتا ہوں. اللہ رب العزت فرما رہا ہے قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا. 11ویں پارے کی آیت ہے. اللہ فرما رہا ہے اے رسول آپ فرما دیں اپنی امت سے کہ جب جب اللہ کا تمہارے پاس فضل آئے، اللہ کی رحمت اترے، فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، قرآن کی آیت لفظ پر توجہ دو. قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ، اے محبوب آپ فرما دیں اللہ کا فضل جب اترے اور اللہ کی رحمت جب تمہارے اوپر آئے، فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، تو یہ جیسے ہی ملے امت کو چاہیے کہ وہ خوب خوشیاں منائے. کون کہہ رہا ہے؟ رب ذوالجلال. وہ فرما رہا ہے جب جب میں تم پر فضل اتاروں اور رحمت اتاروں تو تم سب کے سب مل کر خوشیاں مناؤ. فَلْيَفْرَحُوا، سب کے سب چاہیے کہ خوشیاں منائیں. اس صیغے پر، اس لفظ پر توجہ دیں. پھر میں نے پوچھا اے رب ذوالجلال تیری رحمت ہے کیا؟ جب وہ اترے تو ہمیں خوشیاں منانا چاہیے، تیری رحمت کیا ہے؟ رب تعالیٰ نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. تجھے معلوم نہیں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے پورے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے. تو جب وہ رحمت آئے تو چاہیے کہ خوشیاں منائیں. اب یہ قرآن کے حکم سے ہے، جس وقت تم پر کوئی فضل آئے، کوئی رحمت آئے تو خوشیاں منانا چاہیے. اب مجھے بتاؤ رسول رحمت بن کر آئے یا نہیں؟ رسول رحمت بن کر آئے یا نہیں؟ اور جس وقت رسول رحمت بن کر کے آئے ہیں تو ان کو جو رحمت سمجھتا ہے وہ خوشیاں بھی منائے گا. اور خوشیاں کون نہیں منائے گا؟ جس کے لیے وہ زحمت ہو، جس کے لیے زحمت ہو وہ خوشیاں نہیں منائے گا. اس کو بھی شاعر نے، عاشق رسول نے اپنے شعر میں پرو کر کے کہا ہے نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں. اس لیے کہ روایات میں جس دن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی اس دن شیطان اپنے پیچھے ہاتھ مارتے ہوئے چیخ مار رہا تھا اور مٹی اٹھا کر اپنے سر پر مار رہا تھا اور گھوم گھوم کر کے چلا رہا تھا کہ میری ساری محنتیں برباد ہوئیں، ساری محنتیں غارت ہو گئی. وہ اپنے چیلوں میں، اپنی ذریت میں یہ پکار کر کہہ رہا تھا کہ ساری محنتیں رائگاں ہو گئی. کیوں؟ رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. اس لیے کہ اب وہ شیطان سے بندوں کو آزاد کرا کر اللہ رب العزت کی وحدانیت کی طرف لانے والے تھے. تکلیف کس کو ہو رہی تھی 12 ربیع الاول کو؟ تکلیف کسے ہو رہی تھی 12 ربیع الاول کو؟ یہ سب کو معلوم ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں، کائنات کو خوشیاں منانا چاہیے. اور یہ احسان ہے
میں یہاں بتاؤں اے سنیوں، اے مسلمانوں، یہ صرف تم پر اللہ کا احسان نہیں، میں کہتا ہوں پورے ورلڈ پر، چاہے وہ کسی بھی دھرم سے تعلق رکھتا ہو، اس سے بھی چاہیے کہ رسول کی آمد پر خوشیاں منائیں۔ اس لیے کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب تشریف لائے، اللہ نے آپ کے آتے ہی یہ بھی فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، اے رسول پچھلے قوموں کی طرح اب آپ کی اس قوم پر میں عذاب نہیں اتاروں گا، اس لیے کہ آپ ان کے درمیان میں ہیں۔ انت فیہم میں شامل ہو گئے، منکر بھی، عدو بھی، سب آ گئے، یعنی صرف مسلمانوں پر اللہ کے رسول رحمت بن کر نہیں آئے، سب پر رحمت ہے۔ رسول ہمارے درمیان ہیں، اس لیے خسف اور مسخ کا عذاب نہیں آتا آج، ورنہ اللہ رب العزت کا عذاب گھیر لیتا۔ ارے ناپ تول میں کمی کرتی قوم شعیب تو اللہ نے ہلاک کر دیا، قوم لوط کی بیماریاں آج بھی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ویسا عذاب نازل نہیں کیا۔ لوط علیہ السلام کی قوم پر عذاب آیا تھا، نوکیلے پتھر برسائے گئے تھے ان کے سروں پر، وَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ مَّنضُودٍ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ان پر نوکیلے پتھر مار کر کے انہیں ہلاک کیا گیا تھا۔ گیزم تھا ان کے اندر، ہومو سیکسول، اس بیماری کو کیا آج نہیں دیکھ رہی دنیا؟ سب بچے ہوئے ہیں، برکت رسول اللہ کی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمارے درمیان موجود ہیں۔ میں چاہتا ہوں آج یہ عالمی پیغام میں بتاؤں کہ 12 ربیع الاول شریف صرف مسلمانوں کے لیے رحمت کا دن نہیں ہے، ورلڈ پیس ڈے کا نام 12 ربیع الاول ہے، پوری دنیا کے لیے امن کا دن ہے، رحم کا دن ہے۔ اللہ رب العزت نے ہر ایک کو عذاب سے بچانے کی بشارت دی ہے۔ عزیزان گرامی وقار، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی میلاد کے متعلق دلائل بہت سارے ہیں۔ ہاں، جس شکل سے منا رہے ہیں، ظاہر سی بات ہے زمانے کے بڑھتے بڑھتے ہر چیز میں ترقیاں ہوتی رہتی ہیں۔ سب سے بڑا سوال سنیوں سے یہی کیا جاتا، صحابہ نے منایا تھا، تابعین نے منایا تھا، اولیاء نے منایا تھا، یہ تو اب کے زمانے میں منایا جا رہا ہے۔ جلوس جو ہے اس کی تاریخ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بھی فرمایا، 8ویں صدی ہجری میں بعض عشاقان رسول نے جلوس نکال کر اپنے آقا کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کیا، لیکن اس وقت موجود امت کے سارے علماء نے اس کو برا نہیں سمجھا، اس کو خراب نہیں سمجھا۔ بہرحال میں آپ کو بتاؤں، صحابہ نے منایا تھا، یہ بار بار سوال کرتے ہو، تابعین نے منایا تھا، ارے میاں وہ تو روز مناتے تھے میرے آقا کی میلاد، تم تو 12 ربیع الاول سال میں ایک بار کر رہے ہو، صحابہ روز مناتے تھے۔ میلاد کا مطلب کیا ہے؟ جاؤ پوچھو، حسان بن ثابت ہمیشہ کہتے تھے وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، یہی تو میلاد مصطفیٰ ہے۔ اے رسول، آپ سے زیادہ حسین میں نے کسی کو دیکھا نہیں، آپ سے زیادہ خوبصورت کسی ماں نے جنا نہیں۔ یہ تو صحابہ میلاد نہیں منا رہے ہیں؟ صحابہ کرام حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قصیدے پڑھتے تھے۔ اب آؤ ہجرت کا وہ واقعہ تو سنو ذرا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب تشریف لا رہے تھے مکہ سے مدینہ طیبہ، 14 دن تک مدینے والوں نے انتظار کیا ہے۔ تم 11 روز سے انتظار کر رہے ہو، 12ویں شب آئے گی۔ مدینے والے 14 دن تک، جیسے ہی حضور مکہ سے نکل چکے خبر ہوئی، مدینے کے سارے لوگ ٹیلوں پر جا کر کھڑے ہوتے تھے اور انتظار کرتے تھے کہ وہ نور والا کب تشریف لا رہا ہے، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کب آ رہے۔ مدینے والوں نے، بہت سارے لوگوں نے دیکھا نہیں تھا، دیکھنے کی تڑپ تھی۔ مجھے بتاؤ، آج آپ میلاد کی گھڑی کے انتظار میں بیٹھے ہوتے ہیں ادب سے، یہ انتظار ہے؟ یہ مدینے والوں کی سنت ہی تو ہے۔ وہ 14 دن تک انتظار کی آمد مصطفیٰ کا، اور جس وقت رسول پاک کی آمد ہوئی، اب حدیثوں میں ہے، بخاری شریف بھی پڑھو آپ، مسلم شریف بھی پڑھو، حدیثوں میں موجود ہے، فرمایا رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جیسے ہی قبا کی چوٹیوں سے نظر آنے لگے، جتنے مدینے میں حبشی تھے وہ اپنے نیزے نکالے، ڈھال نکالے، اور اپنا مخصوص جو ان کا رقص ہوتا تھا اس سے وہ رقص کرنے لگے، ڈھالوں پر اپنے نیزے مار مار کر کہتے تھے محمد عبد صالح، محمد عبد صالح، یہ الفاظ تھے حبشیوں کے۔ اور اس کے بعد بنو نجار ایک خاندان تھا، اس خاندان کی ساری بچیاں
اپنے ہاتھوں میں دف لے کر کے آئیں، یوں کہتی تھیں طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی۔ یہ آگے پورا موجود ہے قصیدہ جس میں وہ کہتی ہیں انت شرفت المدینہ مرحبا یا خیر داعی۔ یہ گنگناتے ہوئے وہ یوں کہہ رہی تھی ہم پر 14ویں کا چاند طلوع ہو گیا ہے۔ کہاں سے؟ سنیت الوداع کی گھاٹیوں سے۔ اس کے آنے پر ہم پر شکر واجب ہو گیا ہے۔ مجھے بتاؤ یہ میلاد نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ حضور پاک کی میلاد کا مطلب ہے حضور کی سیرت بیان کرنا، حضور پاک کی تعریف بیان کرنا، یہی تو میلاد ہے۔ ہم مجلس میلاد کا مطلب کیا ہے؟ صرف 12ویں شب کو منانا یہی نہیں، سال بھر جب بھی آپ میرے آقا کے تذکرے کریں گے ہم اس کو میلاد مصطفیٰ ہی کہتے ہیں۔ مولود کی محفل ہے، مجلس میلاد ہے، جہاں رسول پاک کی آمد کے قصے بیان کیے جائیں، تعریف و توصیف بیان کی جائے، وہ میلاد ہے۔ صحابہ نے کیا ہے میرے عزیزو۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب تشریف لائے تو کیا حضور نے منع کر دیا؟ جو ہجرت کے بعد حضور تشریف لا رہے تھے۔ اچھا اس میں یہ بھی دیکھیں جب رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائیں تو اس وقت کا احترام اور تعظیم کرنا یہ صدیق اکبر نے بھی سکھایا ہے، اس کی ایک خصوصیت ہونی چاہیے۔ ظاہر سی بات ہے آج آپ ہمارے ممبر کو، ہمارے یہاں پر اسٹیج کو الگ انداز سے دیکھ رہے ہوں گے، اس لیے کہ یہ آئے ہیں میلاد مصطفیٰ کے احترام میں۔ مسجد آج الگ رونق لی ہوئی ہے، یہاں الگ ایک روشنی ہے، کیونکہ اس ساعت اور اس گھڑی کے احترام میں، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام۔ ہم اس گھڑی پر بھی سلام بھیجتے ہیں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا تھا جانتے ہیں آپ؟ مدینے والے جب دیکھ رہے تھے گردنیں پھلان پھلان کر دیکھتے تھے، اچھل اچھل کر دیکھ رہے تھے، دور سے وہ نظر آ رہے تھے۔ آنے والوں میں 2 لوگ تھے، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عشق اور ان کا ادب بھی تو دیکھیں۔ جب مدینے والے دف بجانے لگے اور اچھل اچھل کر دیکھنے لگے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا جبہ اتار دیا، تہبند ہے، اور جبہ اتار کر ایک لکڑی میں لگایا اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اوپر جھنڈے کی طرح ہلانے لگے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چہرے پاک کے اوپر ہلانے لگے۔ کیوں کیا ایسا انہوں نے؟ کیوں کیا؟ یہی تو ہم بھی کہتے ہیں جب وہ آمد مصطفیٰ ہو تو ہم لہراتے ہیں، لوگوں کو بتاتے ہیں کہ یہ گھڑی عام گھڑی نہیں ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے یوں کیا۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا بھی ابو بکر اتنے دن سے مکہ سے چلے یہاں تک پہنچے، وہ آپ نے جبہ اتارا نہیں، لہرائے نہیں، مدینہ قریب آیا اور تم یہ اپنا جبہ اتار کر کے لہرا رہے ہو۔ صدیق اکبر کے عشق کو لاکھوں سلام، ادب و احترام کو لاکھوں سلام۔ عرض کرتے ہیں آقا بہت سارے مدینے والوں نے آپ کو اب تک دیکھا نہیں، میں یہ سوچتا ہوں کہیں وہ غلطی سے مجھے رسول نہ سمجھ لیں، میں نے اپنا جبہ اتار دیا ہے تاکہ مدینے والوں کو پتہ چلے آقا اور ہے غلام اور ہے۔ جھنڈے لہراتے ہیں تو پتہ چلتا ہے آقا تشریف لا رہے ہیں۔ یہ صدیق اکبر نے کر کے بتایا ہے، جب رسول تشریف لا رہے ہوں تو جھنڈے لہرائے جاتے ہیں، اس لیے کہ اس گھڑی کا ادب ہو، اس کا احترام ہو۔ مدینے والوں نے دیکھ کر ہی پہچان لیا جو لباس اتار کر آ رہا ہے وہ غلام رسول ہے، اور جس کے سر پر جھنڈا لہرا رہا ہے اگرچہ جبے کا ہو وہ محمد الرسول اللہ ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے آنے کا ادب و احترام مدینے والوں نے بھی کیا تھا۔ اب میں یہ کہتا ہوں کہ جسے مدینے والوں کی خوش قسمتی ملی وہ میرے آقا کی میلاد منائے گا، اور مدینے والوں میں اس کا حشر بھی ہوگا، کیونکہ میرے آقا نے فرمایا ہے من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم کی عادت کو اپنائے گا دنیا میں قیامت کے دن وہ اسی قوم کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ اے وہابیوں تم مکہ کے ابلیس کے ساتھ غم مناؤ،
اور تمہارا قیامت کے دن حشر انہی کی جماعت کے ساتھ ہوگا۔ ہم آج کمکمے بھی لگائیں، جھنڈے بھی لہرائیں، 12ویں شب کو علل اعلان کہیں کہ آئی نئی حکومت، سکہ نیا چلے گا، عالم میں رنگ بدلا صبح شب ولادت، ہم اس فخر کے ساتھ کہیں گے، اس لیے کہ مدینے والی قوم کے طریقے پر ہم نے کیا ہے، اور رسول نے فرمایا جو جس قوم کی مشابہت کرتا ہے قیامت کے دن وہ اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ فخر کرو، قیامت کے دن انشاءاللہ ہم سب مدینے والوں کے ساتھ اٹھائے جائیں گے، مدینے والوں کے ساتھ اٹھائے جائیں گے جو میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ادب و احترام کرتے ہیں۔ عزیزان گرامی وقار، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی میلاد کا ایک اور جواز ہے، جہاں حضور کی تعریف بیان ہو رہی ہوں، کہاں وہ اس وقت کی بات میں کر رہا ہوں جب کوئی نہیں تھا، کوئی نہیں، نہ بلبل کا ترنم، نہ پھولوں کا یہ کھلنا، کچھ بھی نہیں کائنات میں۔ اللہ رب العزت نے ایک مجلس سجائی جس کو کہتے ہیں یوم میثاق، یوم میثاق، وعدے کا دن۔ یہ کون سا دن تھا؟ اس میں صرف نبیوں کی روحوں کو جمع کیا، اس کے بعد کائنات میں قیامت تک پیدا ہونے والے سب کی روحوں کو جمع کیا۔ ہم بھی تھے، آپ بھی تھے وہاں پر، ہم سب کی روحیں وہاں جمع تھیں۔ یہ قرآن میں ہے، وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدم، اللہ نے سارے آدم کی اولاد سے یہ وعدہ لیا ہے۔ کس چیز کا وعدہ؟ وہ پورا یوم الست جس کو کہتے ہیں، یوم الست بھی ہے، یوم میثاق بھی ہے، کروڑوں تھے کہ اربوں تھے واللہ عالم، اس میں نبیوں کی روحیں بھی تھی، صدیقین بھی تھے، شہداء بھی تھے، صالحین بھی تھے، اولیاء بھی تھے، مومنین بھی تھے، کافرین بھی تھے، مشرکین بھی تھے، سب تھے۔ سب کی جماعت میں اللہ نے سب سے پہلا سوال یہ کیا، الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ ساری روحیں چپ تھیں، خاموش تھیں۔ سب سے پہلے ایک روح نے جواب دیا، بھلا اے اللہ کیوں نہیں، تو ہی ہمارا رب ہے۔ اور یہ روح تھی محمد رسول اللہ کی، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آواز پر پھر سارے نبیوں نے کہا، نبیوں کی آواز پر صدیقین نے کہا، صدیقین کی آواز پر صالحین نے کہا، صالحین کی آواز پر متقین مومنین نے کہا، اور تمام روحوں نے پکارا اس کے بعد، اے اللہ تو ہی تو ہمارا رب ہے، تو ہی تو ہمارا رب ہے۔ اللہ نے کہا اس بات کا تم اقرار کرتے ہو، وعدہ کرتے ہو؟ سبوں نے کہا ہم وعدہ کرتے ہیں کہ دنیا میں جانے کے بعد بھی تجھ کو ہی رب مانیں گے، لیکن آنے کے بعد کچھ روحیں اس وعدے پر قائم رہیں اور کچھ روحیں اس وعدے کو توڑ چکی ہیں۔ اللہ کا بڑا فضل و کرم ہے، وعدہ وفا کرنے والی روحوں میں ہمارا نام ہے۔ ہم نے اللہ کو آج بھی رب تسلیم کیا ہے، اللہ اسی پر ہماری موت عطا فرمائے۔ اب یہاں پر ایک وعدہ اللہ نے اپنے رب ہونے کا لیا، میں رب ہوں یا نہیں؟ سب نے کہا تو ہی ہمارا رب ہے۔ دوسرا، اب مخصوص لوگوں کی محفل تھی، عام انسانوں کی نہیں۔ 1,24,000 کم و بیش جتنے نبی دنیا میں جانے والے تھے، سب کی روحوں کو ایک جگہ جمع کیا۔ یہ بھی قرآن پاک میں موجود ہے، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے سارے نبیوں سے اللہ نے ایک وعدہ لیا کہ تمہیں میں دنیا میں بھیجوں گا، اور تمہاری موجودگی میں اگر میرا یہ حبیب رسول آ جائے، میرا یہ محبوب رسول آ جائے، اس کی میلاد ہو جائے، یہی تو بات ہے، یہ رسول کی ولادت ہو جائے تو تم کیا کرو گے اے سارے نبی؟ یہ رسول کا یہاں پر اس عالم ارواح میں قصیدہ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ تعریف بیان ہو رہی کہ نہیں؟ اللہ فرما رہا ہے، سارے رسولوں نے کہا، سارے رسولوں سے اللہ نے فرمایا لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ، تم سب کے سب اس پر ایمان لاؤ گے، اس رسول پر ایمان لاؤ گے۔ تمہاری اپنی شریعتیں، تمہاری ساری امتیں سب ایک طرف ہوں گی، اگر یہ رسول تمہاری حیات میں آ جائے تو تمہاری شریعتیں منسوخ ہوں گی، تم اس رسول پر ایمان لاؤ گے، وَلَتَنصُرُنَّهُ، اور اس کی مدد بھی کرو گے۔ اب اتنا ہی نہیں، اللہ نے حکم دیا، اس کے بعد پوچھا قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ، کیا تم اس بات کا اقرار کرتے ہو؟ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا،
सभी की रूहों ने कहा, ऐ अल्लाह हम इकरार करते हैं कि ये रसूल जब आएगा हम इस पर ईमान लाएंगे, हम इसका ताउन करेंगे, हम इसकी मदद करेंगे। अल्लाह ताला ने आखिर में फरमाया क़ालू अक़रना क़ाल व अना ज़ालिका मिनश शाहिदीन व अना मअकुम मिनश शाहिदीन। अल्लाह ने फरमाया याद रखो इस बात पर मैं भी तुम्हारे साथ गवाह रहूंगा। हुजूर पाक की आमद का तज़किरा कहां हो रहा है? हुजूर की विलादत से कई हजार साल पहले, हुजूर की आमद से कई हजार साल पहले। मुझे बताओ मीलाद की मजलिस आज हम सजा रहे हैं, मैं तो कहता हूं जब कोई नहीं था तब भी अंबिया के दरमियान अल्लाह ने अपने रसूल की तारीफ बयान की। यही तो मजलिस मीलाद का मकसद है। रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की विलादत पाक के तज़किरे ये यौम अलस्त में भी थे, यौम मीसाक में भी थे। अब आओ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के नूरी सफर के मुतालिक मैं अर्ज करूं। ये नूर मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम बड़ी मंजिलों से यहाँ तक तशरीफ लाया। अल्लाह तबारक व तआला ने सबसे पहले क्या पैदा किया? कायनात में कौन सी चीज पैदा हुई? अज़ीज़ान गिरामी वक़ार, खुद मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की हदीस है जिसको हदीस जाबिर कहते हैं। मुसन्नफ इब्न अब्दुर रज़ाक में यह हदीस पाई गई। हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने हज़रत जाबिर से कहा, ऐ जाबिर, सबसे पहले अल्लाह ने मखलूकात में तेरे नबी के नूर को पैदा किया। हुजूर ने फरमाया कि सबसे पहले अव्वलु मा खलक़ल्लाहु नूरी, अल्लाह ने सबसे पहले मेरे नूर को पैदा किया। वो रसूल का नूर कैसा था, क्या था, ये अल्लाह बेहतर जाने। हदीस पाक में ये मिलता है और मदारिजुन नबुवा में शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह तआला अलैह इसकी 12 मंजिलें बताते हैं कि नूर मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को कैसे पैदा किया गया। कुछ भी नहीं था, आदम थे ना हव्वा थी, ना कायनात की कोई चीज, ना जन्नत दोज़ख लौह कलम अर्श कुर्सी, कुछ नहीं, सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज्जत। अल्लाह ताला फरमाता है कुन्तु कंज़न मख्फियन फ़अरदतु अन उअरफ़ा फ़ख़लक़तुल ख़ल्क़ औ कमा क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यह हदीस कुदसी है, यानी अल्लाह खुद फरमा रहा है, रसूल की जुबान है। मेरे आका फरमाते हैं अल्लाह ने फरमाया कुन्तु कंज़न मख्फियन, मैं एक छुपा हुआ खजाना था। अल्लाह फरमा रहा है मैं एक छुपा हुआ खजाना था। फ़अरदतु अन उअरफ़, तो मैंने ये इरादा किया कि मैं पहचाना जाऊं, मेरा तारुफ हो सबके सामने। फ़ख़लक़तुल ख़ल्क़, फिर मैंने एक मखलूक पैदा किया। एक मखलूक, सबसे पहली मखलूक। अल खल्क से मुराद क्या है? वो नूर मुस्तफ़ा है। मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के नूर को पैदा किया। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने हबीब के नूर को पैदा किया। उसके बाद हुआ ये कि ये नूर कहाँ था, क्या कर रहा था? 9 लाख साल पहले की बात, आदम अलैहिस्सलाम की विलादत से तकरीबन 9 लाख साल पहले और बाज़ रिवायत में 5 लाख साल पहले अल्लाह तबारक व तआला ने अपने हबीब के नूर को पैदा किया। अब ये नूर मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम आलम वहदानियत में अपने रब की मदह सराई करता रहा और ये नूर अपने रब की वहदानियत में रक्स करता। और उसके बाद 12,000 साल के बाद ये दूसरी मंजिल में आया। 12,000 साल के बाद तीसरी मंजिल में, यहां तक के 12 मंजिलें ये इस नूर ने तय की। इसमें अलग अलग मंजिलें तय कराई गई, यानी अल्लाह रब्बुल इज्जत की वहदानियत का उसकी एक मंजिल थी और अल्लाह रब्बुल इज्जत के सिफात को पहचानने वाली एक मंजिल थी, मारिफत की एक मंजिल थी, हकीकत की एक मंजिल थी। इस तरह की 12 मंजिलें तय की गई। उसके बाद अब हदीस सुनो, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अल्लाह ने अपने नबी के नूर के 4 हिस्से किए, 4 हिस्से किए। अब ये 4 हिस्से जो हुए, एक हिस्से से अलग चीज बनाई गई, दूसरे हिस्से से अलग। जैसे हदीस में एक हिस्से से अल्लाह ताला ने जन्नत को पैदा किया, फिर अर्श को पैदा किया, फिर लौह को पैदा किया जिस पर सारे इंसानों की तकदीर लिखी गई, फिर कलम को पैदा किया। चौथा हिस्सा बाकी था, फिर उसमें 4 हिस्से किए गए। फिर उनमें से अल्लाह रब्बुल इज्जत ने एक हिस्से से सारे नबियों के नूर को पैदा किया, फिर मुत्तकीन को पैदा किया, मोमिनीन को पैदा किया। फिर जो बचा नूर का हिस्सा था, फिर उसमें 4 हिस्से किए गए। उनमें से एक हिस्से से सूरज को पैदा
پیدا کیا گیا, چاند کو پیدا کیا گیا, پھر ایک حصے سے سارے ستاروں کو پیدا کیا گیا, پھر جو چوتھا حصہ تھا پھر اس میں 4 حصے ہوئے, ان میں سے ایک حصے سے اللہ نے سارے ستاروں کو, سیاروں کو پیدا کیا, کائنات کے عجائبات کو پیدا کیا, جنات کو پیدا کیا. پھر چوتھا جو حصہ تھا ان میں سے 4 حصے پھر ہوئے, ان میں سے ایک حصے سے سارے فرشتوں کو پیدا کیا, پھر ایک حصے سے آسمان کو, ایک حصے سے زمین کو, یہاں تک کہ یہ حدیث بڑی طویل ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بیان کرتے رہے. تیرے نبی کے نور کے 4 حصے اللہ نے کیے. پہلے 3 حصوں سے الگ چیزیں بنائی, چوتھے حصے میں پھر 4 حصے. یہ کرتے ہوئے میرے آقا نے یہاں تک بنایا کہ قیامت تک ہونے والی تمام اشیاء کو اللہ نے تیرے نبی کے نور سے پیدا کیا ہے. رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نور سے ساری کائنات کی ہر چیز کو پیدا کیا. اسی لیے ہم یہ کہتے ہیں وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا, وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. جان ہے وہ جہان کی, جان ہے تو جہان ہے. میرے آقا جانے کائنات ہیں, اصل کائنات ہیں, مقصد کائنات ہیں. اللہ رب العزت نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو اتنی منزلوں سے گزارا. اس کے بعد اب اندازہ کریں آپ, حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نور کے ایک حصے سے جو سورج بنا ہے, جو ستارے بنے, جو چاند بنے, ان میں اتنی روشنی ہے کہ پوری کائنات کو چمکا رہے ہیں. تو جس نور مصطفیٰ میں اللہ نے سراپا نور رکھا ہے وہ پوری کائنات کو کیسے نہیں جگمگا سکتا ہے, کیسے نہیں روشن کر سکتا ہے. اسی لیے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ نے پورا قصیدہ نور میرے آقا کی شان میں لکھا ہے. صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا, صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا. یا رسول اللہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا, تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا. نور کا قصیدہ اعلیٰ حضرت نے پورا حضور کے ہر عضو کو نور کہا ہے. کاف گیسو ہا دہن یا ابرو آنکھیں عین ساتھ, قرآن کی آیت ہے میرے عزیزو. کاف ہا یا عین صاد, یہ سورہ مریم کی شروع کی آیت ہے, اور اس کو بعض محدثین نے کہا یہ اسم اعظم ہے. اسم اعظم, اس کی تلاوت سے اللہ ہر دعا قبول کرے گا. کاف ہا یا عین صاد, لیکن عاشق رسول جب پڑھتا ہے اس میں اپنے نبی کو ہی دیکھتا ہے. اعلیٰ حضرت یوں کہتے ہیں کاف گیسو ہا دہن یا ابرو آنکھیں عین صاد, یعنی کاف جو لکھا رہتا ہے اس کی شکل میرے آقا کے گیسوئے پاک کی طرح ہے. ہا جو ہے گول ہوتا ہے, دہن مبارک چہرے مبارک کی طرح ہے. یا جو ہے لمبی ہوتی ہے, حضور کے ابرو کی طرح دکھتی ہے. عین اور صاد گول گول ہوتے ہیں, میرے آقا کی آنکھوں کی طرح دکھتے ہیں. کاف گیسو ہا دہن یا ابرو آنکھیں عین صاد, تیری صورت میں ہے اترا سورہ نور کا. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چہرے پاک پر بھی قرآن کی آیتیں آئی ہوئی. عزیزان گرامی وقار, رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو منزلیں طے فرمائی, اب وہ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم 9 لاکھ سال کے بعد ہو یا 5 لاکھ سال کے بعد ہو, جب اللہ تعالی نے مخلوقات کو پیدا کرنا چاہا تو سب سے پہلے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا. آدم علیہ السلام کی پیدائش آپ نے اس سے قبل بھی سنا, زمین کی مختلف مٹی لی گئی اور اسے گوندھا گیا اور اس کے بعد اس میں روح ڈالی گئی. ان کی پیشانی میں نور مصطفیٰ رکھا گیا. اب اللہ رب العزت کے نور کی یہ امانت کہاں منتقل ہوئی؟ جبین آدم میں آئی. بعض عاشقان رسول تو یہ بھی کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو جب پیدا کیا اور سارے فرشتوں سے کہا اسجدوا لآدم, آدم کو سجدہ کرو, تو ان کو جو سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا تھا اصل وجہ تو وہ نور مصطفیٰ ہی تھا. وہ نور مصطفیٰ جو جبین آدم میں تھا, پیشانی آدم میں جگمگا رہا تھا. آدم علیہ السلام نے وہ امانت اٹھائی, سنبھالی, اس لیے کہ اللہ رب العزت نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نور پاک کو آدم علیہ السلام کی پیشانی میں رکھا. تو صرف یہ نہیں کہ انہیں معلوم بھی نہیں تھا, بلکہ میں آپ کو یہ سفر مبارک بھی بتا دوں جو ہماری عادت ہے. ہم رسول پاک کا شجرہ پاک بھی تلاوت کرتے ہیں. اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے شجرہ پاک کی تاثیر بھی یہ ہے,
اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے زبانوں میں سلاست عطا کرتا ہے، رزق میں برکت دیتا ہے، اس لیے کہ ہمارے آپ کے دوسروں کے نسب کا تو چھوڑو، کائنات کا جو سب سے افضل و اعلیٰ رسول ہے اس کے شجرہ نسب میں بڑی تاثیر ہے۔ میں آپ کو یہ بتاؤں، اس نور نے جو منزلیں طے کی، یہ نور مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم 5 لاکھ سال یا 9 لاکھ سال اپنے رب ذوالجلال کے جلوں میں رہا۔ اللہ نے اس کے بعد اسی نور کے حصوں سے جنت بھی بنائی، لوح بھی بنایا، عرش بھی بنایا، کرسی بھی بنایا، قلم بھی بنایا، ساری چیزیں بنائی۔ اسی کو تو اقبال نے کہا ہے، لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب۔ یعنی حدیث میں ہے نا، بعض حدیثوں میں یہ ہے، حضور نے فرمایا سب سے پہلے اللہ نے لوح کو بنایا، تختی۔ ایک حدیث میں سب سے پہلے اللہ نے قلم کو پیدا کیا، پیدا کرنے والی چیزوں میں سب سے پہلے اللہ نے لوح کو بنایا۔ ایک حدیث میں ہے قلم کو بنایا، اور ایک حدیث میں الگ تو پوچھا گیا کس کو پہلے بنایا، اور ایک حدیث میں تو حضور فرما رہے ہیں میرے نور کو سب سے پہلے پیدا کیا۔ یہ 3 الگ الگ چیزیں ہوئی، تو پہلے ہے کون؟ لوح کو پہلے پیدا کیا کہ قلم کو پہلے پیدا کیا یا نور مصطفیٰ کو؟ اقبال جیسا عاشق جو ہے یہاں پر ہمارے ذہنوں کو قریب کر کے سمجھاتا ہے، اس میں ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں، کس کو پہلے پیدا کیا۔ اقبال کا شعر یہ کہتا ہے، یا رسول اللہ لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب۔ جس کو اللہ نے پہلے پیدا کیا وہ شکل تو آپ ہی کی تھی، لوح سے مراد آپ ہی ہیں، قلم سے مراد آپ ہی ہیں، کتاب سے مراد بھی آپ ہی ہیں۔ لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب، گنبد آبگینہ رنگ تیرے وجود میں حباب۔ عزیزان گرامی وقار، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یہ جو منزلیں ہیں، جبین آدم میں آئے، اب جب جنت سے اتر کر دنیا میں آئے، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نور لے کر کے ہی دنیا میں آئے۔ یہاں جب آئے 350 سال تک حضرت حوا سے الگ رہے، پھر اس کے بعد ملاقات ہوئی، حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ بھی قبول ہوئی مصطفیٰ کریم کے وسیلے سے، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وسیلے سے ہی آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی۔ اللہ رب العزت نے دونوں کو ملایا، شوہر اور بیوی کو، جن کا نکاح جنت میں ہو چکا تھا۔ دنیا میں آنے کے بعد 350 سال تک مل نہیں سکے، لیکن عرفات کے میدان میں دونوں کی ملاقات ہوئی۔ اب اس کے بعد سلسلہ چلا، آدم علیہ السلام کی عمر مبارک تقریباً 1000 سال کی ہوئی۔ کتنی؟ 1000 سال کی، بے شمار اولاد آپ کی ہوئی۔ آپ کا اولاد کا جو نسب کا سلسلہ تھا، اس لیے کہ دنیا کو ابھی وجود میں لایا گیا تھا، نسل انسانی کی ارتقا ہونی تھی، روزانہ آدم علیہ السلام کے گھر میں بچے کی ولادت ہوتی تھی، روز ان کی بیوی روز حاملہ ہوتی، روز بچے کی ولادت ہوتی۔ اس طرح آپ کی اولاد میں ایک ہونہار اور صالح فرزند پیدا ہوئے جن کا نام شیس رکھا گیا، وہ بھی نبی ہوئے۔ جب حضرت شیس علیہ السلام پیدا ہوئے تو آدم علیہ السلام کی پیشانی میں ہلکا پن آیا، شیس کی پیشانی چمکنے لگی۔ حضرت آدم علیہ السلام سمجھ گئے نور مصطفیٰ منتقل ہو کر شیس کی پیشانی میں آ گیا ہے۔ حضرت شیس علیہ السلام کی جبین مبارک چمکتی تھی۔ میرے عزیزو، یہ چمک جو ہے حضور کے سارے آبا و اجداد میں پائی گئی، سارے حضور کے جتنے باپ آدم علیہ السلام تک آتے ہیں نسب میں، سب کی پیشانیاں چمکتی تھی۔ حضرت شیس علیہ السلام کو دیکھا آدم علیہ السلام نے، ان کی الگ سے تربیت کی، الگ سے ساری اولاد میں ان کو الگ مقام دیا، اور پھر یہ کہتے رہے۔ حضرت شیس علیہ السلام کا جو نکاح ہوا، اس زمانے کی حضرت آدم علیہ السلام کی بیٹیوں سے ہی ان کے نکاح ہوتے تھے، بھائی بہن کے نکاح ہوتے تھے، صرف ان کی شریعت میں، باقی کسی کی شریعت میں جائز نہیں، اس لیے کہ اس وقت انسان اتنے ہی تھے، ایک ہی باپ کی اولاد تھے۔ اپنی بیٹیوں میں جو سب سے پاکیزہ تھی، آدم علیہ السلام نے ان کے ساتھ حضرت شیس کا نکاح کیا۔ شیس علیہ السلام کے نکاح کے بعد چند ہی دنوں کے بعد دیکھا گیا شیس علیہ السلام کی جبین مبارک سے وہ نور غائب نظر آ رہا ہے۔ انہوں نے بھی سمجھ لیا کہ یہ نور منتقل ہو چکا ہے۔ حضرت شیس علیہ السلام سے یہ نور مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یانش میں آیا۔ یہ یانش حضرت شیس علیہ السلام کی اولاد میں سب سے بڑے تھے اور سب سے زیادہ پرہیزگار، اپنے باپ کے وفادار،
اتنے اعلیٰ اخلاق تھے، ان کو دیکھ کر کے بھی شیس علیہ السلام نے تربیت کی، الگ سے ان کی تربیت کی اور بتایا کہ بیٹا تمہارے پاس اللہ نے ایک بہت بڑی امانت رکھی ہے، تم ادھر ادھر نظر نہیں کرو گے، تمہارا ہر عضو، تمہارا ہر لمحہ پاک ہونا چاہیے، اس لیے کہ تمہارے پاس اللہ کی ایک بہت بڑی امانت۔ دیکھیں اس امانت کو ہر باپ نے محفوظ رکھا اور تربیت بھی ویسی کی۔ حضرت یانش کا جب نکاح ہوا، وہ بھی اپنے اشرف خاندان میں، اعلیٰ خاندان میں، جب ان کے گھر ان کی دلہن آئی، چند سالوں کے بعد حضرت یانش کی پیشانی مبارک سے بھی وہ نور غائب نظر آیا۔ انہوں نے محسوس کر لیا کہ نور منتقل ہو چکا ہے۔ یہ اس زمانے میں سب کو دکھتا بھی تھا، معلوم بھی ہوتا تھا۔ میاں سب کی پیشانیاں لوگ تو دیکھتے ہوں گے، لیکن ایک پیشانی اگر سورج سے زیادہ چمکنے لگے تو سب کو پتہ ہی چل جائے گا یہ کوئی عام انسان نہیں، اس کے پاس کوئی خصوصیت تو ہے۔ اور جس کے پاس یہ نور ہوتا تھا، ہر زمانے کی بات یہ ہے، اس شخص سے شادی کرنے کے لیے ہر عورت بےتاب رہتی تھی۔ ہر عورت جو اس زمانے کی مخصوص عورتیں ہوتی، وہ یہ نور کو دیکھتی اور پیغام نکاح بھیجتی، اور جس نصیب والی عورت کے حصے میں وہ آتا وہ دلہن بن کر کے آتی۔ حضرت یانش کے بعد ان کے بیٹے قینن تھے، قینن کی پیشانی پاک میں وہ نور مصطفیٰ منتقل ہوا۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نور کی یہ منزلیں ہیں جو سفر کر رہی ہیں۔ نور خدا چلتا ہوا آدم کی جبین میں، جبین آدم سے شیس کی جبین میں، جبین شیس سے یانش کی جبین میں، جبین یانش کی سے قینن کی جبین میں، اور یہاں قینن کی جبین سے پیشانی سے حضرت محلیل کی جبین پاک میں آیا، محلیل سے یرد میں، یرد سے ادریس میں، ادریس سے، ادریس علیہ السلام کا نام متوشلخ بھی ہے، متوشلخ سے یہ نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم لامک میں آیا، لامک سے حضرت نوح علیہ السلام، جو حضرت نوح علیہ السلام اولاد آدم میں دوسرے رسول بھی ہیں۔ نوح علیہ السلام کی جبین مبارک خوب چمکتی رہی، اور پھر یہ نور محمدی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کے بیٹے سام میں آیا، سام سے یہ نور ارفخشد میں آیا، ارفخشد سے پھر شالخ میں آیا، شالخ سے پھر ایبر میں آیا، ایبر سے یہ نور فالخ میں آیا، فالخ سے یہ راعو میں آیا، راعو سے یہ صاروخ میں آیا، صاروخ سے یہ پھر ناحور میں آیا، ناحور سے پھر تارح میں، تارح سے پھر یہ جبین مصطفیٰ، نور مصطفیٰ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ کی پیشانی میں آیا۔ ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی پیشانی مبارکہ خوب جگمگاتی رہی۔ آپ نے 2 شادیاں کی ہیں، سارہ سے بھی، ہاجرہ سے بھی۔ حضرت سارہ سے اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے، لیکن یہ نور منتقل نہیں تھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے ہاجرہ سے نکاح کیا، سلام اللہ علیہا۔ حضرت ہاجرہ سے بیٹے پیدا ہوئے اسماعیل علیہ السلام، پھر یہ نور مصطفیٰ جبین اسماعیل میں آ گیا۔ اسماعیل علیہ السلام کا مشہور واقعہ تمہیں معلوم ہوگا، اللہ نے ابراہیم کو حکم دیا تھا جاؤ اپنے بیٹے کی قربانی کرو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حکم خداوندی پر عمل کرنے کے لیے مینا کے مذبح خانے میں لائے اور ہاتھ پیر باندھ کر کے، کیا ان کی گردن پر چھری نہیں چلائی تھی؟ ہر بقرعید کو ہم یہ واقعہ سناتے ہیں، گردن پر چھری چلائی، نہ چلی، ابراہیم علیہ السلام نے پتھر پر چلائی، پتھر ٹکڑے ہو گیا، پھر گردن پر چلائی، نہیں چلی۔ عشاق مصطفیٰ کہتے ہیں کیسے چلے گی؟ جبین اسماعیل میں نور مصطفیٰ جگمگا رہا تھا۔ نور مصطفیٰ امانت کے طور پر اسماعیل علیہ السلام کی پیشانی میں ابھی موجود تھا، اسے کائنات میں فرش گیتی میں آنا تھا۔ اب سنو، اور اس نور مصطفیٰ کی منزلیں، اس کا سفر اللہ رب العزت نے پاک اسلاب میں رکھا، پاک پشتوں میں رکھا، پاک ماؤں کے رحم میں رکھا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام سے پھر یہ نور مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نابت میں آیا، نابت سے یشجب میں آیا، یشجب سے تیرح میں آیا، تیرح سے ناحور میں آیا، ناحور سے مقوم میں آیا، مقوم سے عدد میں آیا، عدد سے عدنان میں آیا، عدنان سے پھر معد میں آیا، معد سے نزار میں آیا۔ یہ سب میں میرے رسول پاک کے آبا و اجداد کے نام پڑھ رہا ہوں، ہر نام پر آپ رضی اللہ عنہ کہیں، علیہ السلام کہیں، اللہ ان پر سلامتی بھیجے۔ اب میں نے سنایا عدنان تک یہ نور مصطفیٰ منزلیں طے کرتا ہوا تشریف لایا، عدنان سے پھر معد میں، معد سے نزار میں، نزار سے مدر میں، مدر سے الیاس میں، الیاس سے مدرکہ میں، مدرکہ سے خزیمہ میں، خزیمہ سے کنانہ میں، کنانہ سے نظر میں، نظر سے مالک میں، مالک سے فہر میں، جن کو قریش کہا جاتا ہے، قریش سے غالب میں،
غالب سے لؤی میں، لؤی سے کعب میں، کعب سے مرہ میں، مرہ سے کلاب میں، کلاب سے قصی میں، قصی سے عبد مناف میں یہ نور آیا، عبد مناف سے یہ نور مصطفیٰ منتقل ہوتے ہوئے سیدنا ہاشم کی جبین پاک میں آیا، سیدنا ہاشم سے منتقل ہوتے ہوئے مصطفیٰ کا نور سیدنا عبد المطلب میں آیا، عبد المطلب کی پیشانی سے یہ منتقل ہو کر آپ کے فرزند ارجمن سیدنا عبداللہ کی پیشانی میں آیا، سیدنا عبداللہ کی جبین مبارکہ سے یہ نور منتقل ہو کر کے رجب کے مہینے میں بی بی آمنہ کے شکم مبارکہ میں آیا، سیدہ بی بی آمنہ کے شکم مبارکہ رجب کے مہینے میں یہ نور مصطفیٰ منتقل ہوا، 9 ماہ ان کی ماں کو سعادتیں بخشتا رہا، 9 ماہ ان کی ماں کو عروج بخشتا رہا، نہ کوئی درد، نہ کوئی کرب، نہ کوئی فکر، بی بی آمنہ کو ہر طرح کے دردوں سے آزادی تھی، بلکہ انہیں کبھی بوجھ بھی محسوس نہیں ہوا۔ یہ نور مصطفیٰ بی بی آمنہ کے بطن سے 12 ربیع الاول کو اس فرش گیتی پہ جلوگر ہوا۔ آئی نئی حکومت، سکہ نیا چلے گا، عالم میں رنگ بدلا، صبح شب ولادت۔ میں نور مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یہ منزلیں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ آپ کا شجرہ نسب بڑی برکتوں والا ہے، کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ۔ اے رسول، ہم نے آپ کے نور کو، آپ کے نطفے کو ہمیشہ سجدہ کرنے والوں میں رکھا ہے، سجدہ کرنے والوں میں رسول پاک کے نور کو رکھا گیا۔ اب یہ ظالم کہتے ہیں بی بی آمنہ اور حضرت عبداللہ کافر تھے، معاذ اللہ رب العالمین۔ میرے رسول کے باپ، میرے رسول کی ماں، ان کے لیے ایسے نازیبہ کلمات نہ استعمال کرو۔ اے مسلمانوں، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نسب پر اگر تم اعتراض کرو، اور ایک اعتراض کرتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کے باپ آزر تھے، قرآن میں آیا ہے آزر ابراہیم علیہ السلام کے باپ کا نام نہیں، وہ ان کا چچا تھا جو کافر تھا، بت پرست تھا۔ ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام تارح تھا، جو کتابوں میں موجود ہے، صحیح کتابوں میں۔ آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عبداللہ تک جتنی بھی پشتیں آئیں، جتنی بھی پیڑھی آئیں، ان میں ایک بھی کافر نہیں تھا، ایک بھی مشرک نہیں تھا۔ اپنے اپنے زمانے میں یا تو وہ اپنے نبیوں کے، اپنے رسولوں کے زمانے میں ان کے امتی بن کر مومن رہے، یا اگر نبی کا زمانہ نہیں تھا تو زمانہ فطرت میں وہ موحد بن کر رہے، یعنی ایک خدا کی عبادت کرتے ہوئے۔ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے دادا ہیں، مجھے پوری تاریخ چھان مار کے بتاؤ، 360 بت تو کعبے کے پاس تھے، کیا حضرت عبد المطلب نے کبھی کسی بت کی پوجا کی ہے؟ میں ان سے پوچھتا ہوں جو رسول پاک کے والدین کو بت پرست یا کافر کہیں، میں ان سے پوچھتا ہوں، ارے حضرت عثمان کے سیرت میں یہ ملتا ہے کہ زندگی بھر انہوں نے بتوں کی پرستش نہیں کی، حضرت ابو بکر کی سیرت میں ملتا ہے یعنی ایمان لانے سے پہلے بھی انہوں نے کبھی بتوں کو سجدہ نہیں کیا تھا۔ جو نفس شریف تھے پیدائشی، وہ بتوں کی پوجا نہیں کرتے تھے، آئیڈیل ورشپ نہیں۔ آج بھی جو سلیم الطبع لوگ ہیں وہ آئیڈل ورشپ یعنی بتوں کی عبادت کو وہ نہیں تسلیم کرتے۔ خدا ایک ہے جس نے ساری کائنات کو پیدا کیا، جن کو ہم نے اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا، وہ خدا نہیں ہو سکتے، وہ مخلوق ہے۔ تو کیا وہ اسے چاہیے کہ وہ جس کو تم نے بت بنایا ہے وہ تم کو خدا کہنے لگ جائے کہ مجھے تو اس نے بنایا ہے؟ الٹا تم کہہ رہے ہو۔ بہرحال ہمارا خالق صرف اللہ ہے۔ عزیزان گرامی، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے آبا و اجداد میں کوئی مشرک اور کافر نہیں تھا۔ اب یہ مسئلہ میں نے آپ کو بتایا۔ دونوں کے متعلق، حضرت عبداللہ اور حضرت آمنہ کے متعلق تھوڑی سی اور باتیں میں بتا دوں، وہ ایمان لائے تھے کہ نہیں۔ اس پر 3 جماعتیں علماء کی، امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے پوری کتاب لکھی ہے اس پر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین مومن تھے اور جنت میں، انہوں نے ثابت کیا 3 طریقوں سے علماء ثابت کرتے ہیں۔ پہلا طریقہ تو یہ ہے کہ ان کی وفات حضور کے اعلان نبوت سے پہلے ہو گئی۔ حضور نے اپنے نبی ہونے کا اعلان کیا 40 سال کی عمر، حضرت آمنہ کی وفات حضور کے 6 سالہ عمر میں ہی ہو گئی۔ حضرت عبداللہ جو حضور کے والد ہیں، حضور کی پیدائش سے 6 مہینے پہلے انتقال کر چکے۔ تو جب حضور کی نبوت کا اعلان ہی نہیں ہوا تھا، اس سے پہلے وہ دونوں انتقال کر گئے۔ تو اس زمانے میں جتنے لوگ انتقال کیے، اگر انہوں نے بتوں کی پوجا نہیں کی
تو ان کو بھی مومن موحد کہا جاتا ہے. ایک خدا کو وہ مانتے تھے. ہم اپنے رسول کے باپ اور ماں کو موحد اور مومن تسلیم کرتے ہیں، اس لیے کہ وہ حضور کی اعلان نبوت سے پہلے آئے تھے اور انتقال کی. ایک طریقہ تو یہ ہے. دوسرا یہ ہے، حضرت امام جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں آخری حج تھا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام جیرانہ کے پاس، حجون، مقام حجون، مکہ کا ایک علاقہ ہے. وہاں حضور غمگین تھے، آپ کے آنکھوں سے آنسو اتر رہے تھے. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے رب سے یوں عرض کیا کہ اے مولا، میری ماں اور میرے باپ کس حال میں ہیں؟ اللہ رب العزت نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خواہش پر ان کی ماں اور ان کے باپ دونوں کو قبروں سے زندہ فرمایا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری ماں کو بھی میں نے دیکھا، میرے باپ کو بھی میں نے دیکھا، اور ان پر میں نے ایمان پیش کیا تو وہ ایمان بھی قبول کیے، وہ ایمان لائے، اور اللہ رب العزت نے ان کو واپس قبروں میں بھیجا. اب یہ عقلی طور پر محال بھی نہیں، ناممکن بھی نہیں، کیونکہ قرآن میں اس طرح کی بہت ساری باتیں آئیں. عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کرتے تھے. موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایسا ہوا ہے کہ قاتل کا پتہ معلوم کرنے کے لیے مقتول کو ایک گائے کی پونچھ سے مارا گیا، وہ زندہ ہوا، اور اس کو کس نے قتل کیا تھا وہ بتایا اور پھر مرا. سورہ بقرہ پوری اس میں موجود ہے. یعنی مردے کا زندہ ہونا، بات کرنا عقلی طور پر ممکن ہے، قرآن سے ثابت ہے. تو جب قرآن میں عیسیٰ علیہ السلام مردے زندہ کیے ہیں، ثبوت ہے. موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں مردہ زندہ ہوا، ثبوت ہے. حضور پاک کا معجزہ تو سارے نبیوں میں افضل معجزہ تھا. اللہ نے ان کو ان کے والدین زندہ کر کے دیے اور وہ ایمان لائے اور پھر وفات پائے. یہ بھی دو دلیلیں یاد رکھیں. پہلی چیز تو یہ وہ زمانے فطرت میں تھے. دوسری چیز یہ ہے کہ اللہ نے اپنے رسول کے لیے ان کے والدین زندہ فرمائے. اب آگو عزیزان گرامی وقار، ولادت باسعادت کے احوال ہمیں ذکر کرنے ہیں. رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت عام بچوں کی طرح ولادت نہیں. حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس جہان عالم میں، اس فرش گیتی میں جو تشریف لائے ہیں وہ ایک الگ شان ہے. بڑی عظیم شان کے ساتھ آپ تشریف لائے. عام بچوں کی طرح نہیں، بلکہ عرب میں اس زمانے میں کیا کیا ہوا تھا، آس پڑوس میں کیا کیا ہوا تھا، سب مجھے بتانا ہوگا. اس لیے کہ رب تبارک و تعالیٰ جب کائنات کے سب سے افضل انسان کو بھیج رہا ہے تو کائنات میں تبدیلی تو ہونا ہی ہوگی ہی. اس لیے کہ برسوں جن نبیوں نے اس رسول کے آنے کی بشارتیں سنائی ہوں، وہ رسول جب آ رہا ہو کیا ہوا جانتے ہیں؟ جس رات حضرت عبداللہ سے یہ نور مصطفیٰ منتقل ہو کر بطن آمنہ میں آیا، اسی رات کو آوازیں آئیں. یہ روایات میں موجود ہے. امام زرقانی فرماتے ہیں مشرق کے جانوروں نے مغرب کے جانوروں کو اطلاع دی، مبارک ہو نور مصطفیٰ اب اپنی اصلی ماں کے پیٹ میں آ چکا ہے. رجب کے مہینے میں یہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نور منتقل ہوا، اسی دن بشارتیں شروع ہو گئی. اب اس کو ارہاسات کہتے ہیں. حضور کی پیدائش سے پہلے جو عجیب و غریب حالات ہوئے، پورے عرب میں ہی نہیں بلکہ کائنات میں الگ الگ حالات ہونے لگ گئے. جانتے ہیں حضور کی ولادت سے صرف 55 دن پہلے اصحاب فیل کا واقعہ پیش آیا. ابرہہ بادشاہ ہاتھیوں کی فوج لے کر خانہ کعبہ کو ختم کرنے آیا تھا، ڈھانے آیا تھا. لیکن کیا ہوا؟ سورہ فیل میں پڑھو، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل. اس پورے سورے میں اللہ نے فرمایا ابرہہ بادشاہ کی فوج کو اللہ نے ابابیل چڑیاں بھیج کر کنکریوں سے ہلاک کر دیا. پورے کے پورے تہس نہس ہو گئے. ابرہہ کی لاش نہیں ملی، سارے فوجی مر گئے، ہاتھی سکڑ گئے، ایسا ہو گئے تھے فجعلہم کعصف مأکول. ایسا اللہ نے ان کو ہلاک کیا تھا جیسے نوچ کھائی ہوئی مرغی، یعنی چھلی ہوئی مرغی جس طرح دکھے، اس طرح پوری فوج بن گئی تھی. سارے لوگ ہلاک ہو گئے تھے. یہ صرف حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے 55 دن پہلے کا واقعہ ہے. اللہ نے خانہ کعبہ کی حفاظت فرمائی اس لیے کہ مکہ مکرمہ میں رسول پاک کی جلوہ گری ہونے والی تھی. عرب میں حالات کیسے بدلے؟ موسم پورے سال کا بہت ہی خوشگوار. عرب پہلے قحط سالی سے جوجھ رہے ہوتے، زمینیں سوکھتی تھیں، فصلیں نہیں آتی تھیں.
لیکن اس سال پورے عرب والے کہتے ہیں اتنی فصلیں آئیں کہ ہم نے پوری زندگی میں نہیں دیکھی. موسم بہار، بارشیں، خوشگوار ہوائیں، اور پورے سال میں جو سب سے حسین مہینہ آتا ہے اس کو کہتے ہیں ربیع الاول. سب سے حسین مہینہ. اس کو ربیع کیوں کہا جاتا ہے؟ عرب والوں نے اس کا نام رکھا. ربیع کہتے ہیں بہار کو، جو گلابی موسم ہوتا ہے، جس میں لوگوں کو اپنے سارے وسوسے، ٹینشن، فکریں ختم کرنے کا موقع ملتا ہے. سکون کی ہوائیں آتی، نہ زیادہ گرمی، نہ زیادہ ٹھنڈی، نہ بارش، جس کو آپ ساون کا مہینہ کہہ لیں. تو عرب میں جو پہلی بہار آتی تھی اس کو ربیع الاول کہا جاتا ہے. سب سے پر بہار موسم، اسی موسم میں میرے آقا دنیا میں تشریف لائے ہیں. ربیع الاول عرب والوں کے لیے مشہور تھا کہ اس میں بہار کا موسم ہوتا ہے. اب سنیے پورے حالات کیسے تبدیل تھے. بڑے بڑے واقعات ہوئے میرے آقا کے آنے سے پہلے. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے کیا کیا واقعات ہوئے سنیں. رجب کے مہینے میں حمل قرار پایا. اس کے بعد حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر چلتے ہیں، سنتے ہیں انہی کی زبان سے روایات. حضرت بی بی آمنہ بتائیں آپ کے شکم مبارک میں جب یہ نور مصطفیٰ آیا تو آپ کو کیسا لگنے لگا. حضرت آمنہ فرماتی ہیں میں نے اور عورتوں سے سنا تھا کہ حمل کے درد بہت ہوتے ہیں، لیکن جب میرا بیٹا میرے شکم میں آیا مجھے حمل کا کوئی درد نہیں تھا، کبھی کوئی تکلیف نہیں ہوئی، نہ پیر بوجھل، نہ قے آنا، نہ سر چکرانا. دنیا کی ہر ماں کو حمل کے آثار پیش آتے ہیں، یہ تکلیفیں وہ اٹھاتی ہیں، مگر کائنات کی ایک ماں نے کوئی تکلیف نہیں اٹھائی. کیوں اٹھائے؟ اس لیے کہ وہ غموں سے آزاد کرنے والا رسول اس کے شکم پاک میں ہے. ہر درد سے، ہر بے کسی کی فریاد رسی کرنے والا رسول اس کے شکم پاک میں ہے. بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زبان مبارک سے ہم روایات سنتے ہیں. اس سے پہلے مشہور محدثین نے جو روایات بیان کیے ہیں فرماتے ہیں کہ ایران میں کسرا کی حکومت تھی. کسرا بادشاہ اتنا بڑا سپر پاور کہ اس نے ایک محل بنایا تھا جس کی حفاظت کے لیے 1,00,000 فوج ہوا کرتی تھی، اور اس کا دعویٰ تھا کہ اس قلعے کو، اس محل کو کوئی بھی ٹکر دے کر گرا نہیں سکتا. بعض تاریخی روایات کے مطابق جو آج مدین سلمان پاک جو عراق میں ایک شہر کا نام ہے، آج بھی وہاں وہی قلعہ موجود ہے. ہم عراق جب زیارتوں کے لیے جاتے ہیں تو وہ بھی دیکھ کر آتے ہیں. کسرا کا محل اسے کہتے ہیں. آج اندازہ کرو 3,000 سال سے یا 2,000 سال سے وہ محل اسی طرح سلامت ہے. اس زمانے میں کتنا مضبوط رہا ہوگا، کتنا پاور اس کے اندر رہا ہوگا. مضبوط، ایک پلر بھی نہیں ہے لیکن چھت آج بھی کھڑی ہے. وہ کسرا کا محل تھا. اور پھر مشہور ایران کی ایک آگ تھی جس آگ کی پوجا کی جاتی تھی، اور بے شمار لوگ اس کے سامنے نظر مانتے تھے، اعتکاف کرتے تھے، چڑھائی کرتے تھے. اور وہ کب سے جل رہی تھی؟ 1,000 سال سے جل رہی تھی. 1,000 سال سے اس آگ کو بجھنے نہیں دیا تھا پنڈتوں نے. جہاں وہ تھوڑی سی دھیمی ہو جائے تیل ڈال دیں یا لکڑیاں بھڑکا دیں، لیکن اس آگ کو صبح، دوپہر، شام، رات کسی لمحے بجھنے نہیں دیا جاتا تھا. وہ آگ جل رہی تھی 1,000 سال سے. کسرا کا محل بڑا قیمتی، بڑا مضبوط. اور 2 نہروں کے بارے میں روایات میں ہے. بحیرہ ساوا ایک علاقہ ہے کاشان. کاشان یہ ایران کا علاقہ ہے. وہاں کی جھیل، اس کی بھی پوجا کی جاتی تھی، اس کو پوتر مانا جاتا تھا. آگ کی پوجا کرنے والے اس پانی کی بھی پوجا کرتے تھے. اسی طرح سماوا ایک ایسی جھیل تھی جس کو سوکھ کر کے 300 سال ہو گئے تھے، اس میں پانی کا ایک قطرہ نہیں تھا. لیکن میرے عزیزو، جس ماہ مبارکہ میں میرے آقا کی ولادت ہونی تھی اچانک حالات تبدیل تھے. لوگوں نے دیکھا بحیرہ ساوا جو جھیل پوجا کی جاتی تھی، پوجاری دوسرے دن صبح جا کر دیکھ رہے ہیں پوری جھیل میں ایک قطرہ پانی کا نہیں ہے، خشک ہو چکی ہے، سوکھ گئی ہے، کچھ بھی نہیں ہے. اور سماوا کی جھیل جس میں 300 سال سے پانی کا ایک قطرہ نہیں تھا، رات کو لوگوں نے دیکھا، صبح آ کر دیکھ رہے ہیں لبالب پانی بھرا ہوا ہے. اتنا پانی کہ کسرا کے محلات تک آ گیا. اور یہی وہ دن تھا اچانک ایران کی زمین پر زلزلے آ گئے. ایسے زلزلے آئے کہ اچانک کسرا بادشاہ
بادشاہ کے محل کے اندر ایک شگاف پڑ گیا, ایک دراڑ آ گئی. وہ دراڑ آج بھی موجود ہے, 14 صدیوں سے آج بھی وہ دراڑ دیوار میں ہے. اتنی بڑی دراڑ آئی کہ ایک آدمی اس کے اندر سے پاس ہو سکتا ہے, گزر سکتا ہے. جس کا دعویٰ تھا اسے کوئی گرا نہیں سکتا. اچانک شگاف پڑ گیا, دیوار میں سوراخ پڑ گیا, اور جو کنگورے لٹکائے جاتے تھے وہ سونے کے کنگورے ہوتے. محل کے اندر وہ سارے کے سارے زمین پر نیچے گر چکے تھے, سب نیچے آ گئے تھے. اور جتنے بت تھے خانہ کعبہ کے اندر اور دیگر جگہوں پر دوسرے دن دیکھا گیا, سب کے سب اوندھے منہ گرے ہوئے تھے, سب نیچے فرش پر گرے ہوئے تھے. یہ الگ الگ حالات, آسمان میں الگ سی ایک بدلی چھائی ہوئی تھی جس میں ٹھنڈی آوازیں آ رہی تھی. اور الگ الگ عرب والوں نے اس زمانے میں اس سال کیا کیا سنا. عرب والے کہتے ہیں ہم نے جنگل کا سفر کیا, جانوروں کو فصیح عربی میں بولتے ہوئے سنا ہے. ایک دوسرے کو جانور مرحبا مرحبا کہہ رہے ہیں. ہم تعجب کرتے تھے آخر جانوروں کو بولی کیسے آئی ہے. یہ الگ الگ واقعات جو پیش آئے. اب سنو, کسرا کا بادشاہ زلزلے کی وجہ سے ڈر گیا, سہم گیا, بڑے بڑے کاہنوں کو بلایا. یہ کیا ہو رہا ہے, پوری کائنات میں یہ کیسی تبدیلی ہے. ایران کا بادشاہ ڈرا ہوا ہے. قیصر روم, ملک روم کا بادشاہ خواب میں دیکھ رہا ہے عرب کے لوگ ایران کے اور قیصر روم کے اونٹوں کو بھگا کر لے جا رہے ہیں. عرب کے وحشی لوگ, بدو لوگ جو کچھ زیادہ نہیں جانتے, ایران پر کیسے قابض ہو رہے ہیں, روم پر کیسے قابض ہو رہے ہیں. بھیانک خواب تھا. کاہنوں کو بلایا گیا اور تعبیر پوچھی گئی, یہ کیا ہو رہا ہے. زلزلے آئے, دیوار پھٹ گئی, آگ جو 1000 سال سے کبھی نہیں بجھی تھی آج اچانک گل ہو گئی ہے. بحر ساوا سوکھ گیا, جھیل سوکھ گئی, سماوا میں لبالب پانی آیا. یہ انہونیاں ہمیں نہیں سمجھ میں آ رہی. سارے کاہن بیٹھے جتنے اس زمانے کے جوتش رہے ہوں گے, نجومی رہے ہوں گے, سبوں نے کیلکولیشن کیا اور بادشاہوں سے کہا اے بادشاہ سلامت, ہم نے اپنے حساب سے دیکھا ہے اور ہماری تعبیر جو نشانہ بتاتی ہے وہ وہی ہے جس کو ہم شعر میں کہتے ہیں آئی نئی حکومت, آئی نئی حکومت, سکہ نیا چلے گا. تعبیر ایک ہی لگ رہی ہے. بادشاہ سلامت, تمہارے خواب کی بھی تعبیر یہی ہے. کنگورے گرے ہیں, دیوار پھٹی ہے, جھیل سوکھی ہے, آگ بجھی ہے, سب کی تعبیر ہمارے علم کے مطابق تو یہی لگ رہی ہے. عرب میں آئی نئی حکومت, سکہ نیا چلے گا, عالم میں رنگ بدلا, صبح شب ولادت. یہ تو میں شعر کی زبان میں کہہ رہا ہوں. ان نجومیوں نے کہا تھا بادشاہ سے ضرور کائنات میں کوئی بچہ پیدا ہوا ہے جس بچے نے ساری سلطنتوں کو ہلانا ہے. اور بادشاہوں کو اسی دن نجومیوں نے کہا تھا آپ خیر مناؤ, آپ خیر مناؤ, تمہاری سلطنتیں جو 12 پشتوں سے چلی ہیں یہ 12 کنگورے گر گئے. یہ نشانی ہے کہ اب تمہاری حکومتیں لاسٹ اینڈنگ پر آ چکی ہیں, اختتام پر آئی ہیں. بادشاہ نے پوچھا کیا یہ سپر پاور ختم ہو جائے گا؟ جیسے اگر آج جا کر کوئی امریکہ سے کہے کہ تمہیں ایک چھوٹا ملک ختم کر دے گا, یہاں بیٹھے ہوئے چند مجمع آپ کو ہلا دیں گے, وہ ہنسے گا, بولے گا ان کی کیا طاقت ہے, ہمارا اتنا بڑا نظام ہے, کیا کیا ہم نے نہیں پھیلایا ہے. کسرا نے بھی یہی کہا تھا, روم کے قیصر نے بھی یہی کہا تھا. ہاں ایک بچہ پیدا ہوا, کہاں پیدا ہوا؟ عرب میں پیدا ہوا, بدوؤں کے ہاں, جو عربی لوگ ہیں, دیہاتی لوگ ہیں, اور ہم پاورفل اس زمانے کے پاش لوگ, سب سے زیادہ ان کے پاس مال, سب سے زیادہ فوج, اسلحے ان کے پاس. انہوں نے نجومیوں کو قتل کر دیا, مار دیا. تم لوگ جھوٹی تعبیر بولتے ہو. بادشاہ کی عادت یہی ہے, اس کی طبیعت کے مطابق تعریف کرو تو خوش ہوگا. اس سے صرف یہ پوچھو بادشاہ سے آپ آم کیسے کھاتے ہیں, تو تعریف کرو خوش ہوگا. ہر بادشاہ کی عادت ہے. انٹرویو لو تو یہ مت پوچھو نوٹ بندی کیوں کیا تھا, مت پوچھو, یہ سب نہیں پوچھنا. جاب کہاں گئی وہ مار ڈالے گا. تم تعبیر جوتش بھی صحیح نہیں ہو, تم جوتش بھی صحیح نہیں ہو. ہاں جوتش یہ کہے سارے بھاگ کھلے ہوئے ہیں آپ کے, سارا سینہ چوڑا ہو گیا ہے, دیکھیں ان کو نوازا جائے گا. کسرا اور قیصر نے, ایران کی حکومت اور روم کی حکومت نے بھی بیچارے نجومیوں کو مار ڈالا. انہوں نے کیا کہا تھا, ایک بچہ پیدا ہوا ہے تمہاری سلطنتیں ہلا دے گا, تمہاری سلطنتیں ہلا دے. حق کو ایکسپٹ کرو,
بات تمہیں آج یا کل ماننی ہوگی، جو اللہ کے فیصلے ہیں وہ نافذ ہو کے رہیں گے۔ اور رسول کے متعلق میرے مولا نے فرمایا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ اللہ فرماتا ہے ہم نے وہ رسول بھیجا ہے، رسول کو ہدایت کے ساتھ بھیجا ہے، یوں ہی نہیں بھیجا کہ تم نعرے لگاتے رہو۔ اللہ فرما لیظہرہ علی الدین کلہ، اللہ فرما رہا ہے ساری کائنات پر میرے رسول کے دین کو غالب کرنے کے لیے بھیجاؤ۔ وہ رسول کا دین غالب آئے گا آج یا کل، کیونکہ اللہ کا فرمان جھوٹا نہیں۔ فرانس میں بھی اسلام آئے گا، امریکہ میں بھی اسلام آئے گا، یورپ میں بھی اسلام آئے گا۔ ہاں جہاں جہاں منکرین ہوں گے اسلام غالب آئے گا، تمہیں برا لگتا ہو اگرچہ۔ اور اللہ نے فرمایا، آگے پوری آیت پڑھتا ہوں، لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ اللہ فرما رہا ہے اللہ اپنے رسول کے دین کو غالب کرے گا۔ حضور سے پوچھا گیا یہ غالب کب ہوگا؟ حضور نے فرمایا میری اولاد میں ایک میرا بیٹا آئے گا جس کا نام محمد مہدی ہوگا، امام مہدی آئیں گے، اور اس زمانے میں پوری کائنات میں صرف اور صرف اسلام ہوگا، صرف اسلام ہوگا۔ اور اللہ نے جو فرمایا وہ بھی سن لیں، بالکل سچ، وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، اگرچہ کافروں کو یہ بات ناپسند آئے گی، ہاں ناپسند آئے گی، ان کو برا لگے گا۔ ابھی اگر میں کہوں RSS والے بھی مسلمان ہو جائیں گے، برا لگے گا، تکلیف ہوگی ان کو۔ ہو سکتا ہے جس کو بھی ہم کہیں اسے تکلیف ہو، لیکن میرے عزیزوں میں قرآن پڑھ رہا ہوں، قرآن یہ کہہ رہا ہے اللہ اپنے رسول کے دین کو غالب کرے گا۔ اس بات کے کہنے پر تم مجھے مار ڈالو گے، کوئی مسئلہ نہیں۔ جنہوں نے اپنے بادشاہوں کو یہ بتایا پہلے ان کو مار دیا بادشاہوں نے، لیکن بعد میں ان کی حکومتوں نے دیکھا، قیصر و کسریٰ بھی گرفتار ہو کر غلامان رسول کے قدموں میں آ گئے تھے۔ اور جانتے ہو اس شان سے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وفات کے صرف 2.5 سال بعد، 5 سال بعد سمجھ، وہ جلال آور خلیفۃ المسلمین عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مسند خلافت پر جلوہ بار ہوئے، اپنی فوج کو کسریٰ کے پاس بھی بھیجا، روم بھی، قیصر کے پاس بھی بھیجا، اور دونوں جگہ بھی فتح ہوئی۔ اور یہ غلامان رسول جن کو قیصر و کسریٰ کیا کہہ رہے تھے، ایک بچہ پیدا ہوا ہلا دے گا، نجومیوں کو مار ڈالا، اور اسی رسول کے چند غلاموں نے ان کے تختوں کو ہلا دیا، کرسیاں ہمیشہ کے لیے ختم ہوئی۔ مجھے تاریخ بتاؤ، ایران اور قیصر روم جب یہ ختم ہوئے، آج 14 صدیاں ہو گئی، دوبارہ نہ کسریٰ آیا نہ قیصر آیا، نہیں آیا، ان کا خاتمہ ہونا تھا، ہو گیا۔ عزیزان گرامی وقار، اس شان سے اللہ نے اپنے حبیب کے غلاموں کو فتح دی۔ مسجد نبوی میں مال غنیمت لے کر کے آئے، اور اس میں قالین لے کر آئے جس پر کسریٰ بادشاہ کی کرسیاں لگتی تھی، اس زمانے کا مہنگا قالین جس پر بیٹھ جائے تو لوگ دنیا میں فخر کرتے تھے، میں کسریٰ کے قالین پر بیٹھ کر آیا ہوں۔ جب کسریٰ کا سب دربار ختم ہوا، مال غنیمت مدینہ طیبہ صحابہ لے آئے، حضرت عمر سے پوچھا بہت مہنگا ہے دنیا کا، اس محل کی سب سے قیمتی چیز ہم لے آئے، اس کو کہاں سجائیں؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا لے جاؤ مسجد نبوی کے دروازے کے باہر رکھو، ہر آدمی پیر پوچھ کر اندر آئے، پیر پوچھ کر اندر آئے، اس لیے کہ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا کو یہ بتانا چاہتے تھے، وہ قیصر اور وہ قیصر روم، وہ کسریٰ ایران، تم جس پر بیٹھ کر فخر کرتے تھے، یہ فخر کرنے والا قالین غلامان رسول کے تلووں کے نیچے ہوا کرتا ہے۔ جب تم عشق مصطفیٰ میں کامل ہوں گے، انشاءاللہ العزیز ان کی کرسیاں تمہارے زیر قدم آئیں گی، ہم بھی دیکھیں گے، انشاءاللہ ہم بھی دیکھیں گے۔ ابھی بہت کچھ گنگنایا گیا تھا جس سے لوگوں کو تکلیف بھی ہوئی، لیکن میں پھر بھی کہوں گا ہم بھی دیکھیں گے انشاءاللہ العزیز۔ رب نے اگر ہماری قسمت میں لکھا ہے تو ہم بھی دیکھیں گے، اور امام مہدی کا ظہور ہوگا انشاءاللہ العزیز، ہم بھی دیکھیں گے انشاءاللہ۔ اسلام غالب آئے گا، وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ۔
अगरचे काफिर नापसंद करें, अगरचे मुशरिक नापसंद करें। अब मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की विलादत के साल ये बड़े बड़े वाक़यात पेश आए। क्या क्या हुआ है? अरब के हालात बदले हुए थे, बुहैरा सावा, बुहैरा समावा, और उनके अलावा जो किसरा के बादशाह के कंगोरे टूट के गिरे और दरारें आई, आग बुझ गई। उसके अलावा आओ अब बीबी आमना के घर चलते हैं। अब ये विलादत की घड़ी के करीब के आसार मैं बता रहा हूँ, निहायत ही अदब व एहतराम के साथ सुनो, इसलिए कि मौलूद मुबारका को सुनना ये ईमान वालों के लिए सआदत की बात है। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत से पहले खुशबू की जाए और बखूर किया जाए, इतर लगाए जाएं और हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के तज़किरे निहायत ही अदब व एहतराम से किए जाएं। रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत से पहले सैयदा बीबी आमना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, अब सुने, हज़रत बीबी आमना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, जैसे ही मेरे बतन पाक में मेरे बेटे का हमल करार पाया, मुझे कोई तकलीफ नहीं थी, कोई आलाइश, कोई इस तरह की नापाकी हमने नहीं देखी। हज़रत बीबी आमना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, रजब का महीना गुजरा, शाबान का महीना आया, रात को मैंने एक मरतबा देखा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए हैं। मूसा अलैहिस्सलाम हज़रत बीबी आमना से कहते हैं, आमना मुबारक हो, तूने कायनात के पूरे आका को अपने बतन पाक में जगह दी है, तुझे सआदत वाला एक लड़का मिलेगा। उसके बाद हज़रत बीबी आमना फरमाती हैं, रमज़ान का महीना आया, रमज़ान का महीना जैसे ही आया, हज़रत बीबी आमना ने आवाज़ें सुनी, कहा गया आमना को हर आलाइश से पाक कर दो, उसके अंदर मौजूद बच्चे को हर तरह के वसवसों से पाक कर दो। अब जब रमज़ान का महीना गुजरा, शव्वाल का महीना आया, हज़रत बीबी आमना कहती हैं, शव्वाल के महीने में मैंने देखा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए हैं और एक झंडा उठाए हुए हैं, और वअअलमहा बिरुतबती सय्यिदिना मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बुलंद बाला मर्तबे का कसीदा पढ़ा और बीबी आमिना को कहा मुबारक हो, मुबारक हो। ये शव्वाल का महीना गया, जिलकादा का महीना आया। हज़रत बीबी आमिना फरमाती हैं, हर माह में मैं किसी नबी की ज़ियारत करती और वह मुझे मुबारकबादी देते और मरहबा मरहबा कहते। जिलकादा गुजरा, जिलहज्जा आया, जिलहिज्जा गुजरा, मुहर्रम का महीना आया। इस हमल पाक को सफ़र के महीने में 8वां महीना लग चुका था। सफ़र का महीना ये बड़ा मुबारक महीना था। बीबी आमना कहती हैं, मेरे बतन पाक के 8 महीने के हमल में कभी मुझे बोझ नहीं महसूस हुआ, कभी तकलीफ नहीं हुई, कभी ऐसा उठाया नहीं। बीबी आमना फरमाती हैं, सफ़र के महीने में जो चीज़ें मैंने देखी वो बहुत अजीबो गरीब थी। यहाँ तक कि मैं रात के वक्त अगर घर के ऊपर नज़र करती तो बदलियाँ मुझे नज़र आती और उसमें बात करने की आवाज़ें सुनाई देती। एक दूसरे को कोई मुबारकबादी देता था, मुझे मालूम नहीं था वो कौन सी मखलूक है जो बात करती है। पूरे सफ़र के महीने में हज़रत बीबी आमना फरमाती हैं, अजीब व गरीब बातें मैं आसमान पर होते हुए सुनती थी। कुर्बान जाओ मेरे अजीजों, जिस माँ के पेट में हमारा आका जलवाबार है, उस माँ की आंखें क्या क्या देख रही हैं। हज़रत इब्राहीम को देख रही हैं, इस्माइल अलैहिस्सलाम को, मूसा अलैहिस्सलाम को और कायनात में होने वाले अजीब व गरीब लम्हात को देख रही हैं। अब सुनो, रबीउल अव्वल शरीफ का चांद जगमगाया, हिलाले रबीउल अव्वल आया। बीबी आमना फरमाती हैं, अचानक मुझे हुराने जन्नत के तराने सुनाई देने लगे। वो गुनगुनाती थी, रात भर मुझे मीठे मीठे तराने सुनाई देते। बीबी आमना फरमाती हैं, रबीउल अव्वल की पहली गुजरी, दूसरी गुजरी, तीसरी गुजरी, ये दिन गुजरते गए, नबियों की बशारतें आई, यहाँ तक कि रबीउल अव्वल की 10वीं तक मैंने देखा जिब्राइल अमीन तशरीफ लाए हैं और उन्होंने देखा, सारे मलाइका से कहा सफ़ें बांध लो, अल्लाह का हबीब आने वाला है। अल्लाह अल्लाह। बीबी आमना फरमाती हैं, मैं ये 2 रोज कबल से देख रही थी हुराने जन्नत के तराने, यहाँ तक कि 11वीं शब आई, 11वीं रबीउल अव्वल आई, उस दिन भी मैंने अजीब व गरीब बातें सुनी, अजीब व गरीब रोशनियां देखी। 12वीं शब आई, कहती है बीबी आमना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, मेरी पेशानी से अचानक एक नूर चमका, मेरे घर की दीवारों पर रोशनी हुई। यहाँ तक कि सैयदा कायनात आमिना सलामुल्लाह अलैहा कहती हैं, मैं मक्का में सोई हुई थी लेकिन बसरा के महलात को वहीं से देख रही थी। शाम
کے محلات کو, ملک شام کے محلات کو میں اس نور کی روشنی میں دیکھ رہی تھی. قربان جاؤ اے سنیو, جس کے بطن پاک میں ہمارا آقا ہے وہ مکہ سے بصرہ تک دیکھ سکتی ہے, مکہ سے شام تک دیکھ سکتی ہے, تو وہ رسول کیا نہیں دیکھ سکتا؟ اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا, جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود. بی بی آمنہ فرماتی ہیں 12ویں شب آئی, میں نے دیکھا میری پیشانی سے ایک نور جگمگایا, اس سے بصرہ کے محلات روشن ہوئے. میں نے شام کے محلات کو دیکھا. اب یہاں سے مکہ سے بصرہ کافی 100 کلومیٹر ہے, شام 1000 کلومیٹر سے زیادہ ہے. اتنی دور تک بی بی آمنہ دیکھتی رہی. رات کے پہر گزرتے رہے, رات کے لمحات گزرتے رہے. وہی رات ہے جس میں ہم اور آپ بیٹھے ہوئے ہیں. یہ 12ویں شب تھی. بی بی آمنہ کی کیسی شب رہی ہوگی, اندازہ تو کرو. حضرت آمنہ فرماتی ہیں میں نے آنکھ اٹھا کر دیکھا تو مجھے فرشتوں کی صفیں نظر آئی. جبرائیل کہہ رہے ہیں اے ملائکہ صفیں باندھ لو, اللہ کا نبی آ رہا ہے. صفیں ترتیب دی جا رہی ہیں, سب کے ہاتھوں میں مشالے ہیں. اور اچانک بی بی آمنہ فرماتی ہیں 12ویں شب کی آدھی رات گزری ہوگی, حضرت جبرائیل اترتے ہوئے دکھائی دیے. حضرت جبرائیل آئے, ایک مشرق میں جھنڈا گاڑا, ایک مغرب میں جھنڈا گاڑا, تیسرا کعبے کی چھت پر جھنڈا گاڑا, کعبے کی چھت پہ جھنڈا گاڑا. روح الامین گاڑا کعبے کی چھت پہ جھنڈا, تا عرش اڑا پھریرا صبح شب ولادت. یہ جبرائیل امین نے بشارت دی. مومنو سنیو جھنڈے لہراؤ, اس لیے کہ جبرائیل امین کی سنت ہے. جبرائیل امین نے 3 جھنڈے گاڑے, بام کعبہ پر بھی, مشرق میں بھی, مغرب میں بھی. مشرق و مغرب میں کیوں گاڑا؟ اس لیے کہ بتانے کے لیے کائنات کے اس عالم کے آقا کی خوشیاں منانا مکہ والوں کی ہی صرف خوش قسمتی نہیں, صرف مدینے والوں کے حصے میں نہیں, مشرق و مغرب میں بسنے والے ساری مخلوقات ان 2 جھنڈوں کے بیچ میں رسول کی آمد کی خوشیاں منائے گی. جبرائیل امین خوشیاں منا رہے ہیں. بی بی آمنہ فرماتی ہیں رات کے آخری پہر تھے, اچانک صبح صادق کا وقت طلوع ہو رہا تھا. وہی ساعت, وہی گھڑی جس کو امام اہل سنت نے کہا جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاک, اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام. اللہ اللہ, یہ گھڑی دنیا کی سب سے عظیم گھڑی ہے, یہ ساعت دنیا کی سب سے مقبول ساعت ہے. میں سمجھتا ہوں نہ شب قدر وہاں کو پہنچتی ہے, نہ شب رمضان کی عید وہاں پر پہنچ سکتی ہے. کوئی گھڑی اس گھڑی کا مقابل نہیں ہو سکتی جس گھڑی میں کائنات کا آقا و مولا جلوہ بار ہو رہا ہے. بی بی آمنہ فرماتی ہیں صبح صادق ہوئی. میرے عزیزوں اور ماؤں کو ڈیلیوری کے وقت اور ولادت کے وقت درد شروع ہو جاتا ہے, درد زہ جس کو کہتے ہیں. وہ تڑپتی ہیں, لیکن بی بی آمنہ فرما رہی ہیں میں ٹھنڈک محسوس کر رہی تھی, خوشیاں محسوس کر رہی تھی. پیشانی سے لے کر تلووں تک ٹھنڈک ہی ٹھنڈک تھی. اچانک میرے گھر کا دروازہ بند تھا. رات بھر تو جنت کی حوروں کے ترانے سنتی رہی, فرشتوں کی صفوں کو دیکھتی رہی, لیکن کہتی ہیں صبح صادق ہونے لگی تو میں نے اچانک میرے گھر میں 3 عورتوں کو آتے ہوئے دیکھا. وہ عورتیں بڑی حسین و جمیل تھی, خوبصورت تھی اور عجیب شان کی تھی. وہ میرے گھر کے اندر آئی, کوئی میرے دائیں کھڑی ہو گئی, ایک بائیں کھڑی ہو گئی, ایک سرانے کے پاس کھڑی ہو گئی. میں نے پوچھا یہ حضرت آمنہ فرما رہی ہیں اے آنے والی خواتین تم کون ہو, اس طرح گھر میں کیسے آئی ہو؟ وہ خواتین کہتی ہیں اے آمنہ نہ گھبرا, ہم تیرے آنے والے مولود کی دایا بن کر آئی ہیں. ہم کون ہیں تجھے بتاتی ہیں. ایک خاتون نے کہا میرا نام سیدہ حوا ہے, میں پوری کائنات کی ماں ہوں. دوسری کہتی ہے میرا نام سیدہ آسیہ ہے جو جنت کی پاکیزہ خواتین میں سے ہوں. تیسری کہتی ہے میرا نام سیدہ مریم ہے جس کی پاکی کی قسم قرآن کھاتا ہے. اے میرے عزیزو, یہ 3 پاکیزہ خواتین بی بی آمنہ کے سرانے کھڑی ہیں, ولادت با سعادت کے وقت دایا بن کر کے آئی ہیں. کیا شان ہے آقا تمہاری, کیا شان ہے آقا تمہاری. ہاں دنیا میں کسی کو یہ سعادت نہیں ملی ہوگی جس کو کسی اجنبی نے نہ چھوا. وہ بی بی مریم میرے رسول کی دایا بن کر آئی ہیں. بی بی آسیہ